یہ پہلا سوال ایک دوست نے یہ بھجوایا ہے کہ قرآن مجید میں جہاں کسوف و خسوف کا ذکر آیا ہے وہاں پر یہ نشان قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کے طور پر بیان ہوا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ حدیث میں یہ نشان امام مہدی کی صداقت کے نشان کے طور پر بیان ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کی وضاحت کی درخواست کرتے ہیں. یہ تو قیامت کا لفظ تو آیا نہیں وہاں لکھا ہوا، دکھائیں کہاں لکھا ہوا؟ اس میں 7 کا ہوگا. جی قیامت کا ہے. جی قیامت کا؟ جی اچھا، پھر وہ ہم مانے ساتھ بات پہلو سے جی قیامہ نام ہی دراصل 7 کا دوسرا نام ہی قیامہ ہے، لیکن یہ یہ آخر جی کہ حشر نشر کے لیے استعمال ہوا ہے. یہ سورہ القیامہ ہے جی، اس کی 7ویں آیت سے شروع ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یسأل ایان یوم القیامہ فاذا برق البصر وخسف القمر. اچھا، اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے آپ قیامہ. یہ تو ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں ہے ہی قیامہ کا لفظ. اس پہ پہلے میں کافی گفتگو کر چکا ہوں اور جیسے ہی تقریر میں بھی یہ آیت دی تھی. جی میں کچھ حدیث کی بات کر رہے ہیں. وہ حدیث کی کیا بات کر رہے تھے؟ کہ حدیث میں یہ نشان حضرت امام مہدی کی صداقت کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن مجید میں قیامت کے ریفرنس سے ذکر ہوا ہے. اور قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ کی دوسری بعثت کے متعلق علم الساعہ بھی آیا ہے. جی تو یہ چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ تینوں ایک ہی مضمون ہیں اور نام الگ الگ ہیں، لیکن مراد ہر جگہ ایک ہی ہے. 7 ایک عظیم انقلاب کی گھڑی کو بھی کہتے ہیں، اور قیامت بھی خصوصاً اس حصے میں، اس آیت میں عظیم انقلاب کی بڑی گھڑی کو قرار دیا جا رہا ہے، ورنہ قیامت کے دن چاند اور سورج کے گرہن کا مطلب کوئی نہیں بنتا. سمجھ گئے؟ جی قیامت کے دن کون دیکھے گا کس کو ہوش ہوگی، اور وہ رہے گا کچھ نہیں، نہ زمین نہ چاند نہ سورج، تو یہ گرہن کس کو لگے گا؟ اس لیے میں نے پہلے اس متعلق بیان کیا تھا کہ بعض دفعہ 7 اور قیامت ہم معنی لفظ ہوتے ہیں، اور خصوصیت سے یہاں قیامت سے مراد ایک عظیم انقلاب کی گھڑی ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قیامت کا ذکر فرمایا امام مہدی کے حوالے سے، اس کا نام ساعہ کا لفظ مجھے یاد نہیں کہ میں استعمال ہوا کہ نہیں، لیکن چاند سورج کے نشان کو بہرحال امام مہدی کی ذات سے وابستہ فرمایا کہ اس پر گواہ ہوں گے. ٹھیک ہے. اور 7 کے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے، یعنی ان کی بعثت ثانی کے متعلق، کہ انہ علم للساعہ علم للساعہ، علم للساعہ، ہاں، وہ 7 کا نشان بن کر آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 اس کے بعد آئے گی، اس کے آنے کے بعد 7 آئے گی، اس سے وابستہ ہو چکی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کے متعلق کے نزول کے متعلق ہی فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کے نزول، آئندہ آنے والے عیسیٰ کے متعلق یوں کر کے انگلیاں جوڑ کر فرمایا کہ وہ اور سا اس طرح جڑے ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے. اب ایک گھنڈی رہ گئی ہے کہ 7 کیا چیز ہے اور قیامت کیا. قیامت کے متعلق میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ قیامت بہرحال نہیں ہے جو عرف عام میں معروف ہے. یہ 7 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ایک اور استعمال 7 سے حل ہوتی ہے. آپ نے جس طرح مسیح کے متعلق فرمایا کہ وہ 7 اس طرح جڑے ہوئے ہوں گے، اس طرح اپنے متعلق فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور 7 اس طرح ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. تو اگر 7 سے مراد وہ قیامت لینی ہے لوگوں نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فوری طور پر قیامت آ جانی چاہیے تھی. آئی ہے مگر ان کو دکھائی نہیں دی. وہ روحانی انقلاب تھا، عظیم انقلاب جو برپا ہوا ہے جزیرہ من عرب میں. اس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی عنوان پوری ہو گئی کہ میں آیا ہوں تو اب انقلاب ساتھ ہی جڑا ہوا ہے. ناممکن ہے کہ یہ انقلاب برپا نہ ہو.
بس اسی طرح مسیح کے زمانے میں چونکہ مفسرین لکھ چکے ہیں کہ وہ جو پیشگوئی ہے لیظہرہ علی الدین کلہ وہ مسیح کے زمانے میں پوری ہوگی، تو یہ دوسری سات کا ذکر ہے جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں جوڑ کر کھول دیا مضمون کہ مسیح کے ساتھ قیامت کا یہ تعلق ہے جس طرح دو انگلیوں کا، اور میرا بھی قیامت کے ساتھ ویسا ہی تعلق ہے۔ تو سارا مضمون تو ایک ایک لفظ کھول دیا ہے، کوئی گھنڈی باقی نہیں رہنے دی۔ اب اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو کیا کیا جا سکتا؟ ٹھیک ہے، ویسے سائل کے متعلق میں نہیں کہہ رہا کہ ان کو سمجھ نہیں آئی ہوگی۔ بعض دفعہ ہمارے سوال کرنے والے احمدی بعض سوال لیڈنگ کوشچنز کے طور پر کرتے ہیں، جس کو کورٹ میں کہتے ہیں لیڈنگ کوشچن۔ ایک خاص مراد ہوتی ہے کہ یہ جواب آئے گا تو ہمارا مقصد حل ہوگا، لوگوں کو سمجھانے کی خاطر ایسی بات کرتے ہیں۔